الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت مآب ماں اور بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ آتا ہے تو ہمارے دل کی کیفیت بدلنے لگتی. ایک ایسی ہستی جس کو اللہ رب العزت نے ہم تمام کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، آپ نے اپنی ساری کوششوں کے ذریعے اللہ کے نظام کو اس زمین پر نافذ کرنے کے لیے سب کچھ لگا دیا. آپ نے آزمائشیں جھیلیں، پریشانیاں برداشت کی تاکہ ہم تمام کو جنت حاصل ہو سکے. ساری انسانیت پر اللہ رب العزت کا کرم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمارا یہ احسان ہے مومنین پر، انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے جو کتاب کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتیوں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نے بہت ساری صفات سے نوازا ہے. آپ شاہد ہیں، آپ مبشر ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ داعی ہیں، آپ سراج منیر ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور آپ کی تعریف اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں کی ہے. انک لعلی خلق عظیم، آپ بہترین اخلاق و کردار پر فائز ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ سارے جہان کے لیے، پوری کائنات کے لیے، سارے عالمین کے لیے سراپا رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہم جیسے کمزور اور گناہگاروں سے نہیں ہو سکتی. جن کی تعریف اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود کیا ہو، ان کی عظمت کا، ان کی مرتبت کا کیا پوچھنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو جو دین ملا ہوا ہے، وہ دین ساری ہی زندگی کے شعبوں میں محیط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے ساری انسانیت کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے نمونہ بنایا گیا ہے کہ اگر تم دنیا میں سکھ اور چین کی زندگی چاہتے ہو اور اللہ رب العزت کے ہاں رتبے بلند چاہتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ، اپنا قدوہ بناؤ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر پہلو سے ہمارے لیے نمونہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں امام وقت کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ذمہ دار فرد کی حیثیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے پڑوسی کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم اور مربی کی حیثیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سماج کے اندر سماجی مصلح کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے تاجر کی حیثیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں سپہ سالار اعظم کی حیثیت سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں جو اسلامی اسٹیٹ قائم کی اس کے چیف کی حیثیت سے پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دنیا میں برپا کیے گئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم ہے. جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں سمجھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو سمجھتا ہے لیکن آپ کو آخری رسول نہیں سمجھتا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ جو اللہ کے نبی تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن یہ رسول خدا ہیں، خاتم الانبیاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں. ہماری جو نگاہیں ہیں عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تبریک کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھتی رہتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر کے محبت کیا جائے. انس رضی اللہ تعالی عنہ انه قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی تھی، آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ مجھے اپنی والدین، اپنی اولاد، سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بنا لے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری چیزوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہیں الا نفسی، سوائے میری جان کے، تو آپ نے فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے غور کر لیا، اب آپ میری جان سے بھی زیادہ میرے نزدیک محبوب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، عمر تمہارا ایمان جا کر کے اب پختہ ہوا ہے، اس سے پہلے تمہارے ایمان میں خلل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بدر میں صفیں لگ رہی تھیں، ایک صحابی جن کا نام سواد بن غزیہ ہے، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹہنی سے ٹھوکر لگ گئی تھی، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بدلہ چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ٹہنی تمہارے ہاتھ میں اور یہ میرا شکم تمہارے سامنے، کہا آپ کے اوپر تو چادر بھی ہے، میرے پاس چادر نہیں، چادر گرائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بھی گرا دی اور کہا بدلہ لے لو۔ صحابی دوڑے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم اور آپ کی پشت چومنے لگے۔ آپ نے کہا تجھے تو بدلہ لینا تھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے آپ پکے سچے نبی ہیں، آپ نے فرمایا ہے آج پار کی لڑائی کا دن ہے، جو کامیاب ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں جگہ پائے گا۔ میری یہ تمنا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں اور سب سے آخری ہستی جس سے میرا جسم لگا ہوا ہو آپ کی ذات گرامی ہو۔ ہمارے صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری محبت بھی کی اور باطنی محبت بھی کی۔ یہی وہ وجہ تھی کہ سمام میں وصال نے جب قبول اسلام کا شرف ان کو حاصل ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں ڈھونڈ کر کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور اللہ کے نبی آپ کا جو چہرہ تھا میرے نزدیک دنیا کے سارے چہروں میں سب سے زیادہ مقبوض تھا، لیکن اللہ رب العزت نے جب ایمان کا نور میرے دل میں عطا کر دیا ہے تو آپ کا چہرہ دنیا کے سارے چہروں میں سب سے مبارک ہو گیا ہے۔ آپ کا خاندان بڑا ذلیل تھا میری نظروں میں، جب ایمان میرے دل میں آ گیا ہے تو آپ کا خاندان دنیا کے سارے خاندانوں میں مبارک ہو گیا ہے۔ یہ جو ایمان ہے، ایمان کے ساتھ جو محبت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ عظیم ہے۔ ہماری کامیابی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے محبت نہ کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے اپنے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں نہ بسا لے۔ یہی وہ وجہ تھی کہ بنی دینار کی ایک عورت جو غزوہ احد میں جب یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو وہ تڑپ اٹھی اور اپنے گھر سے باہر آ کر کے روڈ پر کھڑی ہو گئی۔ قافلہ آتا ہے، اس سے پوچھتی ہے کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے بھائی شہید ہو گئے، کہا کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرے قافلے نے کہا کہ تمہارے باپ شہید ہو گئے، کہا کوئی بات نہیں ہے۔ تیسرے قافلے نے کہا کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے، کوئی بات نہیں ہے۔ جب اس خاتون جنت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظروں سے دیکھ لیا تو کہا اے اللہ کے نبی کل مصیبت جلل بعدک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری مصیبتیں، ساری چیزیں آپ کی دیکھنے کے بعد بھیج ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو محبت ہے اس لیے بتائی گئی ہے کہ آپ کے راستے میں چلنا، آپ کے راستے میں آگے بڑھنا، آپ کے راستے میں قربانیاں دینا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ آدمی اپنے محبوب سے اتنی محبت کرنے نہ لگے کہ پوری زندگی اس کے لیے داؤں پر لگا دے۔ ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ اللہ رب العزت اور فرشتے درود و سلام کی بات قرآن میں کہی گئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت رحمت کی بارش فرماتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرشتے جو ہیں وہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے مومنو تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کثرت سے بھیجا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن کثرت سے تم درود و سلام بھیجا کرو۔ آپ نے فرمایا من صلی علی بواحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جس نے ایک مرتبہ میرے اوپر درود و سلام بھیجا وحدہ لا شریک، اس کے اوپر رحمتوں کی بارش 10 گنا زیادہ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ منبر پر چڑھے تو آمین کہا، 3 مرتبہ واقعہ ہوا، لیکن آپ نے اس میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ اس شخص پر لعنت ہو کہ مجلس میں میرا تذکرہ آئے اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ وہ ہستی جس نے پوری زندگی داؤں پر لگا دی، ہمارا محسن اعلیٰ، ہمارا محسن اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے زندگی کا شعور ہم کو ملا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو جنت اور جہنم کی تارے معلومات ملی، ہم تمام کو زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا۔ سب سے زیادہ احسان اللہ رب العزت کے بعد اگر ہمارے پاس ہے کسی کا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اسی لیے پورے دنیا کے کونے کونے میں ہر مسلمان اپنے لیے یہ سعادت سمجھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجے۔ ایک سیکنڈ کا 1,00,000واں حصہ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر درود و سلام کی بارش نہ ہوتی ہو۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ کی کامل اطاعت کی جائے۔ وہ ایمان جھوٹا ہے، وہ محبت جھوٹی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو ماننے پر آمادہ نہ کرے۔
اسی لیے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو تمہیں دے دیں اس کو لے لو، جس چیز سے وہ تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ. یہ ایمان کی اعلیٰ شکل ہے. ہم تمام کو اس پر عمل کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں جیسی ہیں اس پر ہماری زندگی عین ویسی گزرے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے گزار کر کے دکھائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہمارے جھگڑے، ہمارے نزاعات، ہمارے اندر جو کچھ معاملات آتے ہیں اس میں اللہ اس کے رسول کی طرف ہم جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جرات جائیں. تھوڑی سی بات ہوتی ہے ہم کورٹ چلے جاتے ہیں، کچہری چلے جاتے ہیں. مسلمان وہ ہے جو اپنے نزاعات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں حل کرے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. قسم خدا کی تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ سارے مسائل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قول فیصل نہ مان لیں اور ان کے فیصلے کے بعد اپنے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور سر تسلیم خم کر لیں. ہم کورٹ کا چکر نہ لگائیں، کچہری کا چکر نہ لگائیں، تھوڑا سا کم پر راضی ہو جائیں. اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں، سماج میں ایک دوسرے سے ہم تصفیہ کریں ان امور کی روشنی میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بندگان خدا تک عام کرنے کی فکر کرنی چاہیے. وہ ہستی جس سے بہتر اس زمین پر نہ کوئی پیدا ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا. ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا یہ حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بندگان خدا کی خدمت کے نتیجے میں، دعوت کے نتیجے میں آپ کو گالی دی گئی، آپ کو برا بھلا کہا گیا، آپ کو دھکا دیا گیا، آپ کے گردن مبارک میں چادر لپیٹ کر کے اس کو گھونٹنے کی کوشش کی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہولہال ہوا اس لیے کہ بندگان خدا تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچ جائے. ہم تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے اداروں میں، ہمارے انسٹیٹیوشنز میں، ہم تجارت کے بازاروں میں، جہاں بھی ہم کام کرتے ہیں، ہمارے گھر کے دائیں بائیں جو بھی غیر مسلم بستے ہیں انہیں پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ اللہ رب العزت کا پیغام پہنچایا جائے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو کہا ہے بلغوا عنی ولو آیا، میری جانب سے پہنچا دو چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو. آخری بات جو میں آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں وقت کی نزاکت کے پیش نظر وہ یہ ہے کہ ہم تمام کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا حبیب جیسے اس نے دن رات پریشانیوں میں، آزمائشوں میں، جہد مسلسل میں، کمپلیٹ اسٹرگل میں گزاری ہے ہماری زندگی، اللہ رب العزت کے دین کے قیام میں لگے. آپ نے ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے، آپ نے ظالم کا ہاتھ پکڑا، آپ انصاف کے علمبردار تھے. آپ نے اس زمین پر قیام و عدل و قسط فرمایا ہے. جب تک اس زمین پر آخری سانس آپ کی تھی آپ نے چاہا کہ اس زمین پر بندے اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر کے رہیں، ان کے درمیان جھگڑے نہ ہو، کوئی شخص کوئی ظالم مظلوم کے ساتھ ناروا سلوک نہ کرے، جو لوگ دبے کچلے ہیں ان کے ساتھ برا برتاؤ نہ ہو، عورتوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اور یہ سارا معاملہ وہ تھا کہ قیام عدل و قسط کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں جو اسلامی اسٹیٹ قائم ہوئی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے فرمایا ہے. اسی لیے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی پوزیشن میں آئیں، اپنے یہاں چاہے اپنا گھر کا معاملہ ہو چاہے جہاں کا معاملہ ہو انصاف کے علمبردار بنے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم انصاف کے علمبردار بنو. آج جو پوری دنیا کا معاملہ ہے، جو سپر پاورز ہیں، جن کے پاس روپے پیسے ہیں، جن کے پاس تہذیب اور کلچر کے جو ٹھیکیدار ہیں، وہ آج ظلم و ضابطے روا کیے ہوئے ہیں، پوری دنیا کو غلام بنانے کا اپنے پاس وہ عزائم رکھتے ہیں. امت مسلمہ کا جو فرد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، آپ سے محبت کا دم بھرتا ہے، وہ کبھی بھی ناانصافی کے خلاف چپ نہیں رہ سکتا، ظلم کے خلاف چپ نہیں رہ سکتا. اس لیے کہ فرمایا گیا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے اس زمین پر انبیاء اتارے، رسول اتارے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برپا کیا گیا. حق و باطل میں تمیز کرنے والی کسوٹی اس لیے نازل کی گئی تاکہ اس زمین پر انصاف قائم ہو. دوستوں اور ساتھیوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. یوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ہمیں یاد کرنا چاہیے. ایک عزم کیجئے کہ ہماری زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سارے نزاعات میں قول فیصل سمجھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بندگان خدا تک عام کرنے کی فکر کریں گے. اور اس زمین پر جب تک ہم حیات ہیں اپنی صلاحیتوں کے ذریعے، اپنے وسائل کے ذریعے، مال و اسباب کے ذریعے، ضرورت پڑے گی تو اپنی جان کے ذریعے اللہ رب العزت کے دین کے غلبے کے لیے کام کرتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو ان سارے امور مسائل میں غور فکر کرنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.